بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اسماعیل سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیل انسپائریشن۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو، اور امید ہے آپ لوگ قربانی کر رہے ہوں گے یا کر لیا ہوگا۔ قربانی کے بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام نحر میں یعنی 10، 11، 12 ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوں گے اس کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اون کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ اس لیے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو یہ بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس وقت میں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس موقع پر اس وقت جو کچھ نافہم، ناقص العقل اور کجرو جو اپنے ناقص عقل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قربانی معیشت کی تباہی ہے، اس کے ذریعے ہمارے معیشت ختم ہوتی ہے، معیشت تباہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہمارے مال مویشی ختم ہوتی جاتی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قربانی کے بجائے کسی غریب کی مدد کرو، کسی غریب کے ہاں کولر لگا دو، کسی کو جنریٹر لگا دو، کسی کو پنکھا لاؤ، یا کسی کو کوئی اور کام انجام دو تاکہ اس غریب کا بھلا ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھاشن دیتے ہیں نا، یہ لوگ اگر ان کا اپنا لائف سٹائل دیکھا جائے تو ان کی اپنی لگژری گاڑیوں میں گھوم رہے ہوں گے، ان کے اپنے عالیشان بنگلے ہوں گے، لیکن ان کو معیشت کی تباہی صرف یہاں نظر آتی ہے، اللہ کے احکامات میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی ہے ہی عقل کو کچلنے کے لیے۔ اللہ کے احکامات آئے تو بس اب مسلمان اور ایک مومن بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا، اس میں یہ نہ دیکھنا کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ بس اللہ نے جب حکم دیا ہے تو اب بندے کا کیا کام ہونا چاہیے کہ بس اللہ کے اس حکم پر سر تسلیم خم کرنا۔ اب اس میں کیڑے نکالنا اور حکمتیں ڈھونڈنا، فوائد ڈھونڈنا، یہ ایک مومن بندے کی نشانی نہیں ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کروں، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تو تمام مذاہب میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، بچوں کو مارنا۔ اسلام کہہ رہا ہے اگر آپ جہاد کر رہے ہیں تو کافروں کے بچوں اور عورتوں پر بھی نہیں مارنا، اور یہاں اللہ حکم دے رہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، لیکن نہیں، چونکہ وہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے بہت حبیب تھے، اس حکم میں حکمتیں نہیں ڈھونڈی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا، اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا جان، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کر گزرو۔ دیکھو بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا ابا میرا کیا قصور ہے، کس وجہ سے اللہ مجھے سزا دے رہا ہے، لیکن نہیں، جب اللہ کا حکم ہے تو بس ایک مومن بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پوری کرے۔